بعض اوقات
میں روحانیت ہے. اللہ نے سرکار کا اپنا محبوب بنایا تو بندہ اگر اپنی خوشی سے بنائے گا یہ کسی کو محبت کرنے پر اللہ مقبول نہیں. اگر بندہ اپنی مرضی سے کسی سے محبت کرے تو اس سے کرتا ہے جنہیں رسونا کوئی نہ. تو اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب سے زیادہ حسین کسی کو نہیں بنایا. پوری کائنات میں اپنے محبوب سے زیادہ حسین کسی کو نہیں. جو بھی دیکھتا یہ کہتا کہ لم ارا مثلہ ولا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ حضور سے پہلے اپنے آپ جیسا دیکھا نہ حضور کے بعد اپنے آپ جیسا. حضرت حسان کا تو مشہور ہے حضور کیا فرماتے ہیں احسان من کا لم ترا قط ہے. احسان من کا لم ترا قط ہے. اجمل من کا لم ترا النساء. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ میں دیکھا ہے. آپ جیسا حسین میری آنکھ میں پھر کہتے ہیں اجمل من کا لم ترا النساء. آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنے. آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے خلقت مبرنا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا گویا جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹہرے. سوکھا شعر ہے لال کے پاس مدد بتا دے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹہرے. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم المرسلین ٹہرے. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم المرسلین ٹہرے. حضور علیہ السلام نہ بہت لمبے کرتے تھے نہ بہت چھوٹے کرتے تھے نہ بات میانہ کرتے تھے. لیکن لمبے سے لمبا آدمی کھڑا ہوتا ہے سرکار اس کے سامنے اسے لمبے والا. حضور کا قد مبارک پوری کائنات میں زیادہ ہے. سرداب قدم ہے تن سلطان زمن کو. سر سے لے کر پاؤں مبارک تک سرکار کا سارا جسم کو. سرداب قدم ہے تن سلطان زمن کو. لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. لب پھول دہن کہتے ہیں دہن اور زبن یہ ٹھوڑی کو کہتے ہیں. لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. تو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا. آپ کے جسم کا ہر حصہ خوبصورت ترین کتنے اکے خوبصورتی ممکن ہی نہیں. آپ کا رخ سے بات چہرہ مبارک ایسے لگتا تھا جیسے چاند اتر آیا. اور صحابہ بزرگ فرماتے ہیں یہ چاند سے تشبیہ بھی اس لیے ہے کہ عام لوگوں کی نظر میں چاند سے خوبصورت کوئی نہیں. ورنہ چاند کو حضور سے کوئی نسبت ہے کہ چاند کو حضور سے کوئی نسبت. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے قرآن پر کام رہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
لبانی زلیخا لورا جدیدہ لآسان قطع القلوب علی الحیدی. وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کی جدید کے حسن کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے دل کے ٹکڑے نکال کر باہر رکھ دیتی. لبانی زلیخا لورا جدیدہ لآسان قطع القلوب علی الحیدی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا انوار کا ہر کوئی فدا دل دے کے ہر ہر کوئی فدا دل دے کے دیدار کا عالم ہوگا، دیدار کا عالم. ایک جھلک دیدار کا حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے 100 کتنے روٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. باقی حضرت علی سے فرمائے کہ تم سمجھ یہاں ایک بات علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے 60 پاٹ کی تھے، 65 کی تھے، پورے 3 کی کس میں کیا کام بھی کر سکتے تھے، زیادہ بھی کر سکتے. فرماتے ہیں علماء کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ سرکار کو پتہ تھا کہ میری عمر کے 63 برس ہونے ہیں، تو آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک قربانی کو ادا کرا. اونٹ کو ذبح کرنا کتنا ہوگا؟ بولو بھی اونٹ سوکھا کا اونٹ 63 اونٹ ذبح کرنا کتنا ہونا چاہیے. مگر یہاں کوئی مشکل نہیں تھی. روایتوں میں آتا ہے سرکار ایک اونٹ کو ذبح کر کے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دوسرا اونٹ خود بخود اپنی گردن سرکار کے سامنے کر دیتا تھا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار ہر کوئی فدا دل دے کے، ہر کوئی فدا دل دے کے دیدار کا عالم ہوگا. دیدار کا ایک عالم ہے. حضرت عمار بن سیاد جنگ احد میں تیر سینے میں لگا، کھب گیا، بےبس ہو گیا، لڑکھڑا کے زمین پر گرا. ماہی پیاب کی طرح مرغے نیند بسم کی ان مچھلی جیسے پانی میں غیر کرتے اس کے ماہی پیاب ایسے آپ بے قرار. مگر تمنا کیا، خواہش کیا، خواہش کیا کہ کسی طرح اس میلے حضور کا چہرہ نظر آئے. اب اٹھ تو سکتے ہیں، یوں سب آپ عادت دیکھتے ہیں کہ یہ سرکار نظر آ جائے. اب سرکار نظر آ جی چاہتا ہے وہاں پہنچ، جسم میں طاقت اٹھنے کی ہمت نہیں، بیٹھنے کی ہمت نہیں، چلا کیسے مگر عشق کی قوت جسم کی قوت پہ غالب آتی ہے. اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، مگر کوڑیوں کے بعد ریگنا شروع کر دیا. ریگ میں سرکار کی قدموں پر پہنچے، ساتھ رکھ دیا، کہا اس کو رب کعبہ دے، رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہوں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. صحابہ کی کیا تمنا تھی؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے
قدرتی طور پر سرخی، قدرتی سرما لانے لوڑ، اور وہ آپ کی جو آنکھوں کا سیاہ حصہ ہے انتہائی سیاہ، اور جو سفید کا انتہائی، اور سفید کے سرخ ڈورے سفیدی میں کچھ نہ کچھ سرخی تھی، اور یہ آپ کی آنکھ پر اور ایسی حسین جیسے اس سے زیادہ ممکن ہو۔ اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلاں نوں قتل کر دی جویں کٹاری، سلیخا اس نوں جویں گلندی، نہ پیچھے اس نے شامید پہنی۔ تو آپ کی یہ جو بھاوے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، تو یہ دراز اتنے تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انتہائی سرکار نے اپنے محبوب کا ہر عضو اس طرح بنایا کہ ہمارے لیے اس سے ممکن ہی نہیں کہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ۔ اور دیکھیے حالت کرتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی، جن کے سجدے کو محراب، اس کا تھوڑا اشارہ کر جب آپ نے دادا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ دوران طواف دیکھتے ہیں کہ کعبہ ہے مقام ابراہیم، کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے، اور جس طرح مقام ابراہیم کا رخ ہے اسی طرف سرکار کا گھر ہے، سرکار کا کعبہ جو ہے وہ سرکار کے آنکھوں پر جھک جاتا ہے۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی، ان پاؤں کی لطافت پھیلا او سلام۔ اور دیکھیے صحابہ کرام حضور کو کتنی باریک نظر سے دیکھتے ہیں، گہری نظر سے، اٹھتے دیکھو کسی نہ کسی کو کوئی بڑی محبت ہے، ہماری گاڑی کی چٹے باہر کے لے نکالے گئے، کبھی کہا کسی نے گنا، مگر صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی ریش مبارک میں کچھ یہاں اور کچھ کنٹرول کے اوپر 17 یا 19 بار سفید ہے، باقی سارے یہ ایک اور بات ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک تابعی نے صحابی نے دوسرے صحابی سے یا تابعی صحابی سے پوچھا کہ حضور زور کی نماز میں قرات کرتے تھے، انہیں فرمایا کرتے ہیں، تو کہتے آپ کو کیسے کہ آپ کو پیچھے سرکار آ گیا، اپنے آپ کو میری گاڑی لیا آپ کے کسی کو بھی کہتا ہے پیچھے نہیں بن رہا تھا، تو انہوں نے مجھے تم تو کیا نہیں بن رہا، میں اس طرح میں نہیں آتے، میں دیکھتا تھا سرکار کی گاڑی ہل رہی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے لوگ بڑھ رہے ہیں، جتنی طرح دھیان مار کے نیمہ ہونے دیکھے تو پتہ لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں خیال ہے نماز میں صحابہ کو خیال کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ صحابہ ایک صحابہ نے سرکار کی ہر عادت ہمارے سامنے رکھی، اور سرکار کے ہونٹ مبارک نہایت اعلیٰ ترین اور باریک، اعلیٰ ترین اور باریک ہے۔ اعلیٰ کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، گلے قدس جنت، پتلی گل میں جنت کا باب ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہلا، اتنے وہ نازک اور لطافت ہے، ان لبوں کی لطافت پہلا،
فاصلہ تھا، اور حضور جب مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا جس سے دیواریں روشن ہو جاتی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے چڑھے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے چڑھے نور کے، ان ستاروں کی مظہر، ان ستاروں کی مظہر، تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، اور آپ کی ناک مبارک چپٹی نہیں تھی۔ چپٹی رب سمجھ آنے کے بیٹھی نہیں، چپٹی، اور آپ کے ناک مبارک پر ہمیشہ نور چمکتا رہتا تھا۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ ناک بہت اونچی ہے، مگر وہ در حقیقت نور ہوتا تھا۔ چپٹی بھی نہیں تھی، بہت اونچی بھی نہیں تھی، بلکہ جہاں حسن کی انتہا ہوتی ہے اللہ نے اپنے باپو کی ناک پہ سمجھا۔ میٹھی نظروں کی شرم و حیا پردو، حضور ہمیشہ نگاہیں رکھتے رہتے، اور قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی عفت و عصمت و پاکسائی کی حفاظت۔ میٹھی نظروں کی شرم و حیا پردو، سارے بولو میٹھی نظروں کی شرم و حیا پردو، اونچی دینی کی رفعت کرنا، دینی مل کرتا ہے، اونچی دینی کی رفعت کرنا کو سلام، اور سرکار کے ہاتھ مبارک پر بغض تھے اور اتنے ملائم تھے۔ ایک سیاسی فرماتے ہیں میں نے کوئی ریشم نہیں بس کی جو سرکار کے ہاتھ سے زیادہ ملائم، اور سرکار کے ہاتھ سے قدرتی طور پر خوشبو آتی تھی، جب کہ حضور سے مصافحہ کرتا تو ایسے لگتا کہ اس نے خوشبو بیچنے والے کی ٹکیا سے ہاتھ لگایا، بلکہ سرکار کس راستے سے گزرتے راستہ بہت جاتا، کوئی اور صحابہ نے اگر حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، راستہ خود بتاتا تھا کہ محبوب ادھر سے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین پر سارا ہو کر رہ گئی، اور آپ کی پنڈلیاں مبارک تھی، بلکہ آپ کی کلائیاں بازو یہ ذرا لمبے تھے، اور وہ ایسے چمکتے تھے جیسے چاندی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایسا کہ حضور کا جو رنگ تھا ازہر لون ہے، چمکتا بالکل سفید نہیں تھا جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور جتنی نہیں تھا بلکہ ایسی سفیدی تھی جس میں سرخی کی امیز ہے۔ ازہر لون، انور لون کے لفظ ہے کہ آپ کا رنگ مبارک نہایت ہی چمکتا ہے۔ لہذا سرکار کے آداب سناتے ہیں، فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اندھیرے دل روشن ہو، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، ازالہ میں دور ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اجالا میں حضور کی جسم کی ساری رنگت بڑی ہی چمکدار اور خوبصورت، اور کلائیاں آپ کی بڑی مضبوط تھی۔ اعلیٰ کی کلائیوں کے بارے میں آپ سفر دیکھیں، عربی میں عائد کہتے ہیں کلائی، عربی میں
کہتے ہیں اور دو کے لیے ہوتا ہے صاحب دو قدس کی تو کہتے ہیں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون کہ آپ کی کلائیاں دین و ایمان کے کعبے کے تھم ہیں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون صاحبین رسالت پر لاکھوں سلام صاحبین رسالت اور سرکار کے گزرے اس کے بارے میں ظاہر بات ہے سرکار میں کرتے تھے نا کہ یاد رکھیں سچ ناف سے لے کر اٹھنے تک کا سارا جسم چھپانا پڑتا ہے کسی کو دکھانا بھی حرام ہے اپنا کسی کو دکھانا کسی کا دیکھ اپنا بدل دے ناف سے لے کر اٹھنے تک کا سطر چھپانا مرد کے لیے فرض ہے کسی کے سامنے ننگا ہونا ہے کسی جسم کی سے وہ ننگا کرنا جائز نہیں نہ کسی کے دوسرے کا قصد و دل ارادہ دینا جائز ہے مگر پھر بھی اللہ السلام نے فرماتے ہیں زانو عام لفظ بولنے کرنے زانو دو زانو چار زانو کہتے ہیں انبیاء طے کرے زانو جن کے ہوئی جن کے سامنے نبی بھی گزرے ٹیک کر بیٹھتے ہیں انبیاء طے کرے زانو جن کے ہوئی زانو کی وجاہت پہلا سلام پھر میں دوسرا حصہ کہتا ہوں انکا لالا بولو کے نظر اللہ نے آپ کی صورت بھی نے مثال بنائی سیرت بھی فرمایا انکا لالا بولو کے نظر بولو کو کہتے ہیں سیرت کو کردار خلق کہتے ہیں صورت کو اور بولو سیرت کو اللہ نے آپ کی صورت بھی نے مثال